السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ ایوننگ. مساء الخیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا ایھا الاخوان العالم اسلامیہ المجاہدین دین اسلام العالمیہ والکل مملکات بلاد الاسلام الاخوۃ المسلمین العالمیۃ الاسلامیہ. مرحبا بکم والمساء الخیر. تو دوستو، یہ بیان تھا مقدس محرم الحرام کے مہینے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا، اور یہ حضرت امام حسین کی نسبت سے اس روئے سرزمین ارض مقدس کے اوپر یہ انقلاب اسلام جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہت بڑی دنیا میں شہادت عظمیٰ، شہادت اکبر، اور آپ کے اہل خانہ، اہل عیال کی شہادتیں، دین اسلام کو اجاگر روشن کیا الحمدللہ رب العالمین. تو اس کے لیے پوری دنیا کے اندر ان کی کاوشوں محنتوں کے برابر دنیا جہاں کی کوئی شہیدوں اور کوئی ولیوں کا کوئی کارنامہ کردار نہیں ہے، حیثیت نہیں رکھتا. محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ محبوب ترین شخصیات میں حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام، ان کے والد محترم امیر المومنین حجت اللہ وسیع اللہ امیر المومنین العالمین الاسلامی عالمیہ الحضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام، آپ کی محبوب ترین شخصیات میں تمام شخصیات میں سے اعلیٰ مقام رکھتی ہیں، جن کو آپ نے برگزیدہ اعلیٰ مقامات درجات میں فائز بھی فرمایا اور حکم بھی فرمایا. بیشتر حدیث اور تواریخ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں حضرت علی علیہ السلام کا مقام معلوم چلتا ہے، امام حسن و حسین علیہ السلام کا مقام معلوم چلتا ہے. آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کا مقام اور اعلیٰ درجات پتہ لگتے ہیں. امہات المومنین ازواج مطہرات کے مقامات درجات پتہ لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام قرآن پاک میں دین اسلام میں جو ہے وہ علماء اور دنیا جہاں کے فلاسفر جانتے ہیں. ہم کیا تعریف کریں گے آپ کی؟ اللہ اور اس کی کتابیں، اس کا ذکر اذکار کرنے والے نبی پاک محمد مصطفیٰ، آپ کی اہل بیت کی اور آپ کی ازواج مطہرات کی تعریف اور حمد بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل بیت آل پر، اور سب کو حکم بھی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ بھی درود و سلام کثرت سے پڑھیں، درود و سلام پڑھیں نبی پاک محمد مصطفیٰ نبی اللہ، محبوب الانبیاء والمرسلین، صاحب مقام محمود، امام الانبیاء والمرسلین الحمدللہ رب العالمین پر. تو ہم کو بھی، ہم سب کو، پوری دنیا کائنات کو حکم ہوا کہ آپ بھی درود و سلام پڑھا کریں. اس سے بڑی عظمت اور باوقار و اعلیٰ مراتبوں اور رتبوں سے اعلیٰ اور کون سا رتبہ ہو سکتا ہے؟ اس سے جو اور کئی بیشتر اعلیٰ مرتبے رتبے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائے، دیے، جنتوں کا مالک بنایا آپ کو، آپ کے اہل قربا کو، آپ کے اہل بیت کو، اور پھر جنتوں کا مالک بنا کر ان کو اس کا قاسم بھی بنایا، قاسم رزق بھی بنایا کہ رزق بھی تقسیم کریں ان کو، اپنے اہل ماننے والے خدام کو، غلامان محمد مصطفیٰ، غلامان اہل بیت، خادمین اہل بیت، خادمین محمد مصطفیٰ، ان کے محبان کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کو شفاء عطا فرمائے، روزی عطا فرمائے، درجات عطا فرمائیں، جنتیں عطا کریں. یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اہل بیت مقربین کو عطا فرمایا. اس سے بڑا بلند و بالا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی تکریم، توقیر کریں، تعظیم کریں، توقیر کریں. اللہ تعالیٰ کی تمام اراکین اسلام کی عبادتیں، روزے، حج، نمازیں، قرآن پڑھیں، عمل کریں اور درود و سلام قائم دائم رکھیں، اور آپ کی توقیر و عظمت بیان کریں، آپ کی تعظیم اور توقیر، آپ کی اہل بیت کی، امہات المومنین کے، صحابہ رسول کی، مبان اہل بیت ہیں وہ صحابہ کی توقیر و تعظیم و عظمت بیان کریں، اور ان کی سنت اسوہ حسنہ پر ہمیشہ چلیں.
اور اپنے ملک و قوم کو چلائیں، ملک و قوم کے اندر حکومتوں کو، حکومت کے تمام اداروں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، چلائیں، تاکہ ملک و قوم خوشحالی، شادمانی، تابندہ و تائندہ، زندہ آباد رہے اور قائم دائم رہے، خوشحال رہے، ترقی و شادمانی کے منزلیں عبور کریں، اور ملک و قوم میں ترقی اور پوری دنیا میں ترقی پسند اقوام بن کر ابھریں الحمدللہ انشاءاللہ تعالی۔ تو ان چیزوں پر ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اسلام ہمارا دین ہے، اور قرآن جیسی ام الکتاب ہمارا دین مذہب کی نظریہ اور زندگی حیات کا ضابطہ سیاست و حکومت و زندگی کا شعور اور ہر چیز اس میں مرکوم ہے، محفوظ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ دین اسلام، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظریات اور ان کا تمام نظریہ محفوظ ہے۔ تو بھائی میرے، ہمیں پاکستان کی خدمت کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، پاکستان ملک و قوم عوام کی خدمت کرنے میں کسی وقت، کسی دن، کوئی ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، دن رات محنت کرنی چاہیے اور ملک و قوم عوام کی خدمت کریں، ملک کو شادمان آباد رکھیں، ترقی دیں، تمام اداروں کو صحیح طریقے سے چلائیں، ان تمام اداروں کو چلانے کے اندر جو حق ہے اس کا حق ادا کریں، دن رات ادا کریں، اور جو عوام اور ملک و قوم کی ترقی کے مسائل کے حساب سے درخواستیں اور مسائل اور حق و عدل و انصاف، مدد، تعاون اور کی درخواستیں موجود ہیں اداروں میں، محکموں میں، ان کی درخواستوں پر فوری 24 آور عمل کیا جائے، تاکہ ملک زیادہ دور نہ جائے، دیر نہ ہو اور ملک و قوم کی خدمت ہو سکے۔ تمام ہاسپٹل میں ہاسپٹلٹیز یعنی ٹریٹمنٹس اور میڈیسن فری عام ہونا چاہیے، اور غریبوں کی مفت علاج ہونا چاہیے، چاہے پرائیویٹ ادارے ہوں، پرائیویٹ ہاسپٹل ہوں، چاہے سرکاری ہوں۔ غریب بچوں کو تعلیم مفت ہونی چاہیے، میٹرک سے KG 1 سے لے کے MA تک، اور غریب ماں باپ کو وظائف دینے چاہیے، بوڑھے ماں باپ کو وظائف دینے چاہیے، ان کو لاکھوں کروڑوں سہولتیں دینی چاہیے۔ کئی بار حکومت کے سربراہوں نے یہ کوشش کی کہ 50 سال سے اوپر بوڑھے بوڑھی عورتیں مرد بے روزگار ہوں یا روزگار والوں ہوں، ہلکا بلکا کماتے ہوں، ان کو وظائف کم سے کم امریکہ لندن کے برابر وظائف دیے جائیں، وہاں 2000 پاؤنڈ اور $2000 مہینے کے ہر بوڑھے بوڑھی کو ملتے ہیں، ضعیف کو جو 50 سال سے ایوریج کر جاتا ہے، تو تاکہ وہ لوگ اپنی زندگی کو استوار کریں۔ جن غریب لوگوں کے گھروں میں بچے بے روزگار ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، ان کو فری روزگار مہیا کیا جائے، اور جن لوگوں کے گھر میں جن کو سر جھکانے کو اس سرزمین مقدس کے اوپر گھر نہیں ہے، کم سے کم ان کو 5 مرلے 10 مرلے جگہ اور اس پر مکان بنانے کے لیے امداد نقد فوری ادا کرنی چاہیے حکومت کو۔ یہ ہے نظریات، اور کسی قسم کی جو دنیا کے اندر ضروریات استعمال کی، کھانے پینے کی، غذائی اور زندگی کی تمام سہولیات میں جو چیزیں دستیاب ہیں ان کو مہنگا نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو نہ ہی لوگوں سے، عوام سے جیلس ہونا چاہیے۔ اگر باہر کے ممالک میں ہم سے زیادہ سستی چیزیں ہیں تو اس بات کو آپ بھول جائیں کہ وہ باہر کے ممالک ہیں، امریکہ، لندن ہے، کویت ہے، تو وہاں کی کرنسی بھی اتنی بڑی ہے۔ ہمارے ملک کی کرنسی تھوڑی ہے یا چھوٹی ہے، یہ صحیح ہے، ہمارے ملک کے عوام یہاں پر کماتے ہیں، تو جو یہاں ایک غریب آدمی کماتے ہیں وہ اپنی مہینے کے خرچے کی ریشو کے حساب سے وہ غربت کے اندر اپنے گھروں میں بچوں کی، بال بچوں کی، ماں باپ کی، بوڑھے ماں باپ کی، خاندان کی پرورش کر رہا ہے، تو ان کے گزارے کہاں ہوں گے؟ ان چیزوں کو غور کر کے محب وطن، اسلام، خدا رسول سے ڈرنے والے ہو کر اس سرزمین کے خادم غلام بن کر حکومت کریں، اور آزادی وطن کا مقصد یہی ہے۔ ہر وطن کے محب وطن، غریب ہوں، امیر ہوں، سب کو آزادی ملے، تمام ٹیکسز جو ہیں ٹوٹلی طور پر معاف کر دیے جائیں۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ اسلامی ریاست مدینے کی بنانے کے ہم حقدار ہیں یا بنا رہے ہیں، تو پہلی تو چیزیں میں نے آپ کو اپنے تمام میسیج میں ایک ہی بیان دیا ہے کہ کوئی حکمران، کوئی پاکستان میں ہو، غیر ممالک میں ہو، وہ اس کو اسلامی ریاست کہنے کا حقدار نہیں ہے جب تک کہ وہ قرآن حدیث کا عالم، فاضل، ڈاکٹر، فلاسفر، حافظ نہ ہو۔ پھر وہ اس کا متن اور اس کا مقصد اور اس کا غرض اور اس نظریے اور اس کے تمام حقوق کی بحالی کے لیے کام کرے گا، تو پھر وہ اس کو کہہ سکتا ہے کہ میں اسلامک ریاست نبوی محمد مصطفیٰ جیسی حکومت بنانے کی، ریاست بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو اس مدینے کی ریاست بنائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بہت بڑا مجرم منافق دشمن ہے اس ملک و قوم کا، جو کہے کہ میں اس وطن کو، اسلامی مملکت پاکستان کو مدینے کی ریاست بنائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مدینہ پاک مقدس سرزمین جو ریاست آپ کی بنی ہوئی 1400-1500 سال سے چل رہی ہے، وہی ریاست رہے گی، لیکن ہم ان کی سنت پر، ان کے نظریات پر، ان کے اسوائے حسنہ پر جب چلیں گے، جو سنتیں ہم پر فرض ہیں، پھر ہم اس قابل کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی طریقہ نظریہ ریاست مدینہ کے تحت اس ملک کے حکومت کو بنائیں گے، قائم کریں گے۔ پھر تو حقدار ہیں آپ کہ آپ نے کچھ شرم و حیا ہے، غیرت ہے دین اسلام کی، اللہ رسول سے ڈرنے کی، مسلمانوں سے محبت کرنے کی، اور اس سرزمین سے محبت کرنے کی، اور دین اسلام اور نبی پاک سے محبت کرنے کی عقل و شعور اور حیا شرم ہے، غیرت ہے، پھر تو ماننے کی بات ہے۔ لیکن اگر یہ دعویٰ کریں گے نہیں جی ہم بنا رہے ہیں، تو آپ نہیں بنا سکتے، نہ کوئی بنا سکا ہے، نہ کوئی بنا سکے گا۔ کیوں کہ سب سے پہلے آپ کو کلمہ ہی نہیں پتہ، قرآن نہیں پتہ، حدیث نہیں پتہ، دین اسلام کا دستور، آئین، جو پوری زندگی حیات کا فلسفہ نظریہ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، وہ آپ کو اور علماؤں کو ہی پتہ نہیں ہے، تو آپ کو کیا پتہ ہے؟ آپ دین کے سیاست کے ٹھیکیدار ہیں، اس ملک کے ٹھیکیدار ہیں۔ 5 سال کے لیے آئے، 5 سال کے اندر آپ نے 5 روپے کا کام نہیں کیا، اور جناب علی چلیں اسلامی ریاست بنانے کے لیے، خدا خوفی کریں، اللہ رسول سے ڈریں۔ ہر وقت آپ نے دنیا میں سدا کرسی پر نہیں رہنا، نہ کرسیاں رہنی ہیں، نہ حکومتیں رہنی ہیں۔ یہ عوام و حکومت اور دور، یہ زمانہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے رحمت و کرم سے چلا رہی ہے۔ وہ جانتا ہے کس کو بادشاہ بنانا ہے، کس کو حکومت دینی ہے، کس کو صدر بنانا ہے، کس کو وزیر اعظم بنانا ہے، کس طرح ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے۔ آپ اس کے نظریات اور اس کے نبی کی سنتوں پر صرف عمل کریں، اور یہی ہم پر فرض اور واجب ہے کہ ہم اس طریقے سے چلیں۔ تو اسلامی ریاست جیسی ریاست آپ کے نظریات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے طریقوں سے اس کو اس نسبت سے ویسی ریاست بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، کریں۔ اس کے لیے دین اسلام کا ڈاکٹر، فلاسفر، سائنسدان اور فلاسفر ہونا، بہت بڑا عالم دین ہونا بہت ضروری ہے، اور جو اگر ہو اس کا امتحان لینا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی نہ ہو کہ آپ کسی عالم کو، وہ جیسے کہتے ہیں نا جی، بڑی بڑی داڑھی رکھ لی، مچھیں رکھ لی، بارش بن گیا، سر پہ امامہ 2 گز کا باندھ لیا، ہاتھ میں تسبیح 4 گز کی رکھ لی، کھنڈی پکڑی ہوئی ہے، تسبیح گردنوں میں لٹکی ہوئی ہے، آپ کہیں جی یہ بہت بڑا ڈاکٹر، فلاسفر، پیر، بزرگ، مرشد، سائیں لوگ بابا ہے، دنیا جہاں کا ولی اللہ ہے، اس کو ملک قوم کا سربراہ بنا دیں۔ خبردار، یہ مثل ہمیں بزرگوں نے دی ہے کہ شکل مومنہ کرتوت کافرہ۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، آپ امتحان لیں۔ آپ امتحان کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ کو امتحان کا ہی نہیں پتہ، نہ آپ کو خود دین کا پتہ، دین کیا ہے کیا نہیں ہے، تو آپ کسی کا امتحان، دین کا امتحان کیا لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے، موقع سے جس کو عزت چاہے دے سکتا ہے، جس کو ذلت دے سکتا ہے، اس بات پر وہ قادر ہے۔ انگریزوں کا، کافروں کا، یہودیوں کا شروع سے، ازل سے شیطانوں کا یہ مشن رہا ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنیا میں نہیں ہے، نہ آخرت میں ہے، سب جھوٹ فراڈ ہے۔ دین اسلام اور آخرت کا نظریہ نتیجہ جیسے کمیونزم ہے، کمیونسٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طرح لوگ جو اللہ کی ذات کو اگر مانتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ذو العرش العظیم، آسمانوں کے اوپر جو عرش اس کی کرسی ہے وہیں بیٹھا حکومت کر رہا ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں جو مرضی جھگ مارو، مگ مارو، جناب علی شیطانیت پھیلاؤ، کرو جو مرضی کرو، کوئی بات نہیں، وہ آخرت میں جائیں گے، آخرت میں امتحان لے گا۔ یہ کچھ بدفعل جاہل علماء، فلاسفروں کا عقیدہ ہے، اور کچھ جاہل علماء، سیاستدان، پڑھے لکھے آج کل کے بھی، پرانے بھی، یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہے تو اللہ محتاج ہے، خود محتاج ہے، اللہ محتاج ہے، فقیر ہے، اور یہ فقیروں، مسکینوں اور لولے لنگڑوں، یتیموں کا، مراسیوں کا، ٹھیک ہے نا، یہ مذہب ہے۔ مراسی کہتے ہیں نقل کرنے والے قوم، یہ مراسی کہتے ہیں نقل کرنے والی قوم۔ چوڑے کہتے ہیں یہ دنیا جہاں میں جو ٹٹی پیشاب گند پوری دنیا کا اکٹھا کرتے ہیں، ان کو چوڑے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور مراسی کہتے ہیں نقل کرنے والے اور اداکاری کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں کا مذہب ہے۔
اور ان کا رب جو ہے جس کو یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، وہ جھوٹا ہے اور وہ خود فقیر ہے. یہ وہ مانتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، اسلام دین گھر کا بنایا ہوا ہے. یہ فلسفہ آج سے نہیں چل رہا. یا سلمان رشدی نے تو اس کا دعویٰ کیا کیونکہ بہت بڑا وہ فلاسفر، ڈاکٹر، سائنسدان بن کر دنیا میں اپنا سکہ جمانے کی کوشش کی. اس نے دولت تو کما لی، اربوں کروڑوں ڈالر، پرنس چارلس کے مقابلے کی کوٹھی محل اور وہاں پر جائیداد بنا لی، لیکن اس کو دنیا جہاں سے لعنت پڑی، ہر ایک مسلمان ملکوں نے لعنت دی ہے. کجا کہ وہ بچ گیا، بار بار بڑی دنیا نے اس پر حملے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کو بین الاقوامی اقوام متحدہ اور برطانیہ کی فوج نے، برطانیہ کی ملکہ نے اور بادشاہ نے، چارلس نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے. لیکن یہ جذبات کو ہم نے علمی طور پر چیلنج کیا کہ وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کرے، ثابت کرے، علم سے ثابت کرے، طاقت سے ثابت کرے. ہم بھی آپ کو علم سے جھوٹا کریں گے، نااہل قرار دیں گے. جیسے عدالتیں، حکومتیں، جب کوئی نااہل سربراہ، نااہل وزیر اعظم، صدر یا حکومت یا جماعت ملک میں تباہی مچا رہی ہو اور چوری ڈاکے مار رہی ہو، ملک و قوم کو تباہ کر رہی ہو، وہ لوٹ کر مجرم بن گئی، تو جب وہ عدالت میں اپنی مدت پوری کر کے پکڑے جاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، تو اس کو عدالت عظمیٰ، سپریم کورٹ اور تمام عدالتیں، جج اس کو نااہل قرار دے دیتے ہیں کہ یہ آئندہ کے لیے اس ملک کا سربراہ یا یہ جماعت کو الیکشن لڑنے کی طاقت نہیں دی جائے گی، ان کو کنڈم قرار دیا جائے گا، مجرم قرار دیا جائے گا. یہ اس صورت میں کہ جب اس کے جرائم اور شیطانی اور عزائم ملک و قوم کی دشمنی کے، ترقی کے، استحکام کے مخالف کام سامنے منظر عام پر آ جائیں، ثبوت اور شواہدین مل جائیں، تو اس کو کنڈم قرار دے دیا جاتا ہے، نااہل قرار دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو مقصد یہ کہنے کا ہے، دنیا کے اندر لوگ دین اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلام اور دین کی قوت کے جہالوں کو، مجاہدین کو، اللہ رسول کے دین کے عالموں، ڈاکٹروں، فلاسفروں کو، ان کی دینی کتابوں کو، ان کی کاوشوں، محنتوں کو سر عام جھٹلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے ہیں، سامنے بھی گالیاں دیتے ہیں. جبکہ ایسے مقرب برگزیدہ لوگ صرف اور صرف اپنی زندگی کو دن رات اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے، سفر کو، باہر اندر کو، تمام کاوشوں، محنتوں کو دن رات اللہ تعالیٰ، نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت مطہرین، اصحاب رسول، ان کی زندگی اسوہ حسنہ کی سنت کے طریقے سے، تابعداری، غلامی اور خادمیت کے طریقے سے پوری زندگی گزار دیتے ہیں. ان کو دنیا کی بادشاہتوں کی، حکومتوں کی، خزانوں کی کوئی لالچ نہیں ہوتی. ان کی پیروں کی ٹھوکر میں دنیا جہاں کے خزانے موجود ہیں، وہ ٹھوکر مار کر ان کو دفع کر دیتے ہیں. ان کو کسی قسم کی کوئی لالچ، تمنا نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین، رب العرش العظیم اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء والمرسلین، اہل بیت مقربین، اصحاب رسول مقربین، انبیاء والمرسلین، اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ ان کے کاموں کو، ان کی رضا کو، ان کے کاموں کو، دن رات کی زندگی کو قبول فرمائیں اور ان کی فقیری، غلامی اور ان کی خدمت کو قبول فرمائیں، اور دنیا جہاں کے اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ ان کو عطا کرے. اس کے علاوہ ان کو کوئی لالچ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ رسول، نبیوں اور دین کی طریقوں، سبیلوں اور رستوں کے اوپر وہ اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور وہ چھپے ظاہر اپنے عمامل کو، اپنی نیکیوں کو چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے دنیا میں. نہ کوئی پخنڈ بازی، نہ شیطانی ولولہ، نہ کوئی چنگیزی، نہ کوئی فتنہ گری، نہ فساد، نہ بد کلامی، نہ جھوٹ، نہ فراڈ. ان چیزوں سے وہ پرہیز کرتے ہیں. تو ایسی دنیا کے برگزیدہ لوگ دنیا کے ہر ملک میں، عرب و عجم میں، پاکستان میں، انڈیا میں، ہر ملک میں موجود ہیں، چاہے وہ انگریزوں کے ملک ہوں. یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ انگریز یہودیوں کو ہم کہیں کہ وہ جھوٹے یا کافر لوگ ہیں، ان کے اندر نیک لوگ نہیں ہیں. نیک لوگ ہونا، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہونا، یہ ایک علیحدہ صفت ہے. یہ دنیا کی کسی اقوام کے اندر، قوموں کے اندر، کسی ملک کے کسی مذہب میں بھی لوگ پائے جا سکتے ہیں. اگر ہم کہیں عیسائی، تو عیسائیوں میں سارے عیسائی کافر، یہودی یا مردود نہیں ہیں، شیطان نہیں ہیں. لاکھوں کروڑ ایسے عیسائی ہیں جو نیک دل، محبت گزار، ملک و قوم، وطن کی، انسانیت کی عزت اور قدر کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، بغیر کسی لالچ و تمنا کے. یہودیوں میں بھی ایسے لاکھوں لوگ ہیں جو دین اسلام کے مخالف نہیں ہیں، اللہ رسول کے مخالف نہیں ہیں، کسی مذہب فرقے کے مخالف نہیں ہیں.
وہ انسانیت کے حامی ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کے آگے جھکتے بھی ہیں، اللہ کی عبادتیں بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، دن رات اللہ کو پکارتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں۔ ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو صرف اور صرف سچائی، انسانیت، دکھی انسانیت کی مدد کے لیے، تعاون کے لیے، انسانوں کی قدر کرنے کے اندر اخلاص، خلوص، با کردار عمل کے مالک ہیں۔ یہ دنیا کے کسی مذہب میں ہو سکتے ہیں، ہندوؤں کے اندر بھی ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، سکھوں کے اندر بھی لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں۔ سارے سکھ، سارے ہندو ظالم اور کافر اور مردود شیطان نہیں ہیں، انتہا پسند نہیں ہیں۔ ان میں بھی لاکھوں کروڑ ہندو، سکھوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، جھوٹوں سچوں کا ساتھ دیتے ہیں، حق رستے پر چلنے والوں کو روکتے نہیں ہیں، کسی کو کسی مذہب پر گالی نہیں دیتے، اور بھوکوں کو روٹی کھلاتے ہیں، ضرورت مندوں کو پیسے مالی امداد کرتے ہیں۔ مسلمان ہو، کوئی مذہب ہو، ہر ایک سے وہ پیار کرتے ہیں۔ یہ ہندوؤں سکھوں میں بھی ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ بھی آپ کو ملیں گے۔ انتہا پسند صرف وہ لوگ ہیں جو دہشت گرد، انتہا پسند، شیطانی، فتنہ باز، دہشت گرد، مفسدین، جھگڑالو لوگ، وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے بڑے امام، فلاسفر، ڈاکٹر، سائنسدان ہوں، ملک کے سربراہ ہوں، یہ لوگ انتہا پسند کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ ایسے لوگ بے بہا ہر ملک میں موجود ہیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، کسی مذہب میں بھی ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ اسلام دنیا کا عظیم ترین، گریٹ اور آخری مذہب ہے، نبی بھی آخری نبی ہیں، سارے انبیاء کتابوں کے امام اور امام المرسلین ہیں، آپ کے اہل بیت مقرر دنیا جہاں کے اعلیٰ ترین بندے اور اہل بیت ہیں، تو باقی سب جھوٹے ہو گئے۔ نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے نبی، قرآن اور حدیث اور اہل بیت نے سبق دیا کہ دنیا کے اندر نیک ہونے کی کوئی شرط یا کوئی شکل صورت نہیں ہے۔ کوئی قوم، کوئی مذہب کا لوگ بھی نیک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ تہجد گزار ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، صبح شام اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، اپنے بچوں بچیوں کی عزت کرتے کراتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں، یا باہر اندر اپنے ملک میں، قوم میں، اپنے معاشرے میں اچھے طریقے سے رہتے ہیں، تو یہ تمام مذاہب میں ایسے لوگ ہیں کہ ضروری نہیں ہے صرف اسلام والے ہی لوگ ہیں، ان کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، جانتے، مذہب کو جانتے ہیں، یہ کون سا مذہب، یہ کون سا مذہب ہے، اس کے باوجود ان کے اندر شرم و حیا، غیرت، نیکی، سچائی چھپی ہوئی ہے۔ مدد کرنا، تعاون کرنا، اچھا بولنا، اخلاق سے بولنا، مدد تعاون کرنا، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، معاشرے میں امن و امان، سکون پیدا کرنا، انصاف، مدد کا تعاون کرنا، مدد اور انصاف کے ساتھ انسانی خدمات ادا کرنا، یہ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی فرقے میں، کسی بھی ملک میں یہ تعریف والے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں اور ہیں، موجود ہیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے یہ زمانہ اور یہ دور اور یہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کا جو حالات ہیں یہ چل رہے ہیں۔ اگر دنیا میں نیک لوگ نہ ہوں تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑی فتنہ گری اور جہالت اور انقلاب، شیطانوں کے انقلاب آئیں گے اور شیطان کامیاب ہوں گے۔ لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شیطانیت کو روک رہے ہیں، دجال پن کو، یزیدیت، فرعونیت، یہودیت اور انتہا پسند مذہب کے جو انتہا پسند دہشت گرد لوگ ہیں ان کو روک لیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، ان کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین، حقیقت پسند تعلیمات، انسانی ہمدردی، انسانی وقار، خلوص، نظریات کی اعلیٰ تعلیم، رشد و ہدایت، تمام چیزوں کی جو تبلیغ ہے، ڈسکرپشن ہے، وضاحت ہے، اس کو سمجھانے کے لیے جو پڑھے لکھے لوگ دین، دنیا اور تعلیمات اور برائٹ VIP ایجوکیشن فار برائٹ فیوچر، فار لو لائف، فار آلویز، آل دا ٹائم، ایوری ویئر ان دا ورلڈ وائڈ، وہ لوگ خدمات انجام دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور یہ سب پر فرض ہے۔ جو اس میں شامل ہو، جو اس میں ایسے کام کرے، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا کی کوئی طاقت، شیطانی طاقت ہو، ابلیسی ہو، یزیدی ہو، فرعونی ہو، کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ یہ اوپنلی ورلڈ وائڈ
انڈیپینڈنٹ فریڈم وی آئی پی ایجوکیشن سروس ہے، انسانی ہیومن رائٹس سروس ہے، انسانی ہیومن کائنڈ پیس اینڈ جسٹس لو سروس ہے. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. نتھنگ وے، نو وے ٹو اسٹاپ دیٹ گریٹ سروس فار ہیومنائٹی، ہیومن رائٹس، فار ہیومن کائنڈ سروسز آف وی آئی پی گریٹ bright future education for human rights, humanity, humankind services, always, all the time, everywhere in the worldwide, all countries, all world, in the whole world. Yes. تو آپ لوگ ہمیشہ، آپ کو میں نے کہا کہ میرے میسیجز کو پڑھیں، انتظار کریں، سمجھیں، لائک کریں، ویلکم کریں، ویوز بھیجیں، کمنٹ بھیجیں، تعاون کریں. کیا آپ دنیا کے اندر انسانی ہمدردی، انسانی تعاون اور تعلیمات کے برائٹ فیوچر، برائٹ سروس میں تعاون کرنا پسند نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے؟ زمانے کے اندر کون سا دور، کیا دستور چل رہا ہے، کن چیزوں کو ہم نے روکنا ہے، ہم نے ورلڈ کو چینج کرنا ہے. وی آر دا چینجنگ ورلڈ. We are traveling, driving and giving education for humanity, human rights, humankind service, for peace and justice, love, brotherhood of humanity in the worldwide. تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اوپنلی، فریڈملی، انڈیپینڈنٹلی working and to knowing to all of them of our brotherhood and human rights services ways, to know each other, to welcome, to get friendship, love, friendship, online, lifetime, and on the internet, worldwide division, to get and to welcoming, to representing. That's all program and planning for humanity, human rights, peace and love and brotherhood, peace and justice, for financial assistance, for all kind VIP education supporting, for bright futures. سو ہم کو آلویز بھی چاہیے، ہم کو چاہیے کہ ہم اس پر مشن پر کامیاب کام کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آلویز وی انوائٹیڈ اینڈ انوائٹنگ ٹو یو، موسٹ ویلکم ٹو میک اے گڈ فرینڈشپ آن لائن لائف ٹائم. موسٹ ویلکم فار دی اوور آل پلاننگ اینڈ ایجوکیشن فیلڈ of our television, internet, national YouTube channels, television talking studio, which call the all voices, speeches, all kind VIP education, take television, amazing, incredible talking studio, which belong of my international World History Time, University History Time, Jung History Time, special VIP media, magazine, newspaper, and independently, freedomly, worldwide, as a chief of the journalist division in the worldwide. We are doing servicing from 40 years, have been servicing from 40 years on the internet, in the journalist worldwide division of news and magazine and medias. You know, and I am challenging to the whole world of royal members, kingdoms, presidents, parliamentarians, members, advisors, government honors, government department honors, which are holding the worldwide NGOs where they are supporting and helping. We are also has been asking about 40 years, linking you to the worldwide UNO and the United States of the Great Supreme Court of the UNO and parliamentarian of the UNO, parliamentarian of the worldwide United Nations in the worldwide. We are inviting most welcome about the all VIP education, historical, new and latest and oldest historical research and education guidance, knowledge, studying and giving, helping, supporting in this all field to all humanity on the internet,
Worldwide Lifetime Division. Most welcome. Thank you very much. God blessing you. And again, we are giving great congratulations to the all very great Pakistani Islamic Kingdom, Republic of Pakistan, on the great day of Independent Freedom Day, historical dated of 1947 Independent Freedom partition date. We are giving you Freedom and Independent Day. This new date of the 14 August 2021 years, this new century of the worldwide, we are supporting, giving congratulations all time to all Pakistanis who are living in the worldwide, in the whole various countries of the worldwide. Connect us, link us, online lifetime, on the internet channel to division, to my link and contact on the Universal All Voices, All Speeches, VIP Education, Tech Television, amazing, incredible talking studio, to helping, supporting for humanity, human rights, always for 24 hours, love lifetime, for love life, all time, future time. Amazing talking studio for human rights, human supporting, financial assistance, for humanity, all kind and all field of the usually using and needful in the worldwide, in Pakistan and in all countries of the worldwide, humanity, human right, lover and NGOs, most welcome. Thank you very much. Goodbye. Allah Ta'ala آپ سب کا حامی و ناصر، مددگار، اور ہمارا سب کا مددگار رہے. ہمارے تمام نیک کام اور تمام کاوشوں، محنت کو، ملک و قوم، اس ملت کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے گھر بار اور مملکت اسلامی پاکستان کے لیے جو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول ہو، منظور فرمائے، ہمت، تعاون اور طاقت عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، مال و دولت عطا کرے. تمام محکموں کو ہماری خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام محکمے پاکستان میں وغیر ملک میں ہماری تمام درخواستوں، دعاؤں کو قبول کرے، ہمارے ساتھ تعاون مدد کرے ہمیشہ. موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. آل دا ٹائم گڈ لک، بیسٹ آف دی گڈ لک اینڈ بیسٹ فریڈم اینڈ انڈیپینڈنٹ ڈے آف دی ورلڈ وائڈ. تھینک یو ویری مچ. گڈ بائے. سی یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فی امان اللہ. سبحانک ربنا عزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی العالمین کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. God blessing with His all great holy mercies and give us a good love life, a great bright future for us, for our families, for our nation families, for our nation brotherhood, for our all human right, truly, honestly lovers and supporters and helpful our friends. Most welcome. Thank you. Goodbye. See you. God blessing. Most welcome.